الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک نہایت عبادت گزار، پابند تہجد اور جزیہ جاری کرنے والا شخص میرا بہت مؤکد اور میرے دکھ سکھ کا ساتھی تھا۔ وہ اکثر ملاقات کے لیے میرے پاس آیا کرتا تھا، پھر کافی دن تک نہ آیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ شدید بیمار ہے۔ میں اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، اے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کر۔ اس نے آنکھیں کھولی اور بمشکل میری طرف دیکھا، پھر اس پر گشی طاری ہو گئی۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسری مرتبہ میں نے کہا، اگر تو نے کلمہ طیبہ نہ پڑھا تو نہ میں تجھے غسل دوں گا، نہ کفن، اور نہ ہی تیری نماز جنازہ پڑھوں گا۔ یہ سن کر اس نے آنکھیں کھولی اور کہا، اے میرے بھائی منصور، کلمہ طیبہ اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہاں گئی تیری وہ نمازیں، وہ روزے اور راتوں کا قیام؟ یہ سن کر اس نے حسرت سے کہا، میرے وہ اعمال اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نہیں تھے، بلکہ میں اس لیے عبادت کیا کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار اور تہجد گزار کہیں۔ جب میں تنہائی میں ہوتا تو چھپ کر برہنہ ہو کر شراب پیتا اور نافرمانیوں سے اپنے رب عز و جل کا مقابلہ کرتا۔ ایک عرصہ تک گناہوں کا یہ سلسلہ جاری رہا، پھر میں ایسا شدید بیمار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ میں نے قرآن پاک منگوا کر پڑھنا شروع کیا۔ جب سورہ یاسین تک پہنچا تو قرآن کریم کو بلند کر کے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ عز و جل نے میری دعا قبول کی اور میں صحت یاب ہو گیا۔ پھر شیطان لعین نے میرے رب کریم عز و جل سے کیا ہوا عہد بھلا دیا اور میں پھر عرصہ دراز تک گناہوں میں مشغول رہا۔ پھر مجھ پر شدید بیماری مسلط کر دی گئی۔ جب موت کے سائے گہرے ہونے لگے تو میں نے پھر قرآن کریم کا واسطہ دیا اور معافی مانگی۔ میرے کریم پروردگار نے مجھے پھر شفا عطا فرما دی، لیکن میں پھر نفسانی خواہش پڑ گیا۔ پھر قرآن پاک منگوایا اور پڑھنے لگا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ اب میں سمجھ گیا کہ اللہ عز و جل مجھ پر سخت ناراض ہے۔ میں نے قرآن کریم ہاتھ میں اٹھا کر عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس مصحف شریف کی عظمت کا صدقہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما۔ تو میں نے حاطف غیبی کی یہ آواز سنی، جب تو بیمار ہوتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، جب تندرست ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگتا ہے، شدت مرض میں تو روتا ہے اور قوت ملنے کے بعد پھر نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا، مگر اللہ عز و جل نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں متحرک ڈوبا رہا اور عرصہ دراز تک اس سے غافل رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا اور تو اپنے اوپر اللہ عز و جل کا فضل و کرم بھول گیا۔ خوف خدا سے نہ کبھی تجھ پر کپ کپی طاری ہوئی، نہ تیرے آنسو بہے۔ کتنی مرتبہ تو نے اللہ عز و جل سے کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالا، بلکہ تو ہر بلائی کو بھول گیا۔ یہاں ہی میں تجھے بتایا جا رہا ہے کہ تیرا ٹھکانہ قبر ہے، جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہی ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، اس کی باتیں سن کر میں زار و قطار روتا ہوا واپس پلٹا۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہی مجھے خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم اللہ عز و جل سے
حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے روزے دار اور راتوں کو قیام کرنے والے برے خاتمے سے دوچار ہوں گے۔ آخر میں تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ شکریہ۔